خواتین کو اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ان کی مرضی بھی شامل نہیں کی جاتی ہے۔ وہ اولاد چاہتی ہیں یا نہیں، اس میں ان کی مرضی نہیں شامل کی جاتی ہے۔ یہ کتنی اولاد چاہتی ہیں، اس میں بھی ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ گھر سے باہر نکلنے پر بھی انہیں ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ اس حوالے سے اعداد و شمار ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں 21% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے۔ 3% خواتین کی شادی 15 سال سے بھی کم عمر میں کر دی جاتی ہے، اور پاکستان میں ہر 1000 میں سے 69 بچے پیدائش کے پہلے ہی مہینے میں انتقال کر جاتے ہیں۔ 15 سال وہ عمر ہے جس میں ایک بچی اپنی صحت کے حوالے سے بنیادی فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور اس پر ایک بچے کو پیدا کرنے اور پالنے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ ان اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک عورت کو اپنے جسم کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے اتنے بڑے اور اہم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خواتین کو اپنے ہی قریبی افراد کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے مسائل کا سامنا ہے۔ مددگار نیشنل ہیلپ لائن کے مطابق 93% خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایت ہے۔ ان میں سے 70% خواتین کو ان کے قریبی افراد ہی ہراساں کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال ہے، اور اسی صورتحال میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو معاشرتی اقدار کے نام پر ایک طبقہ اس پر تنقید کرتا ہے، نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجود کسی کا ہو اور مرضی آپ کی چلے؟ زندگی کسی کی ہو مگر اسے جینا کیسے ہے اس پر حکم آپ کا چلے؟ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ فیصلہ آپ کریں۔ کردار کی سند بھی آپ دیں۔ خواتین کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، مگر چند مخصوص مرد خواتین کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں اپنے لیے احتجاج کیسے کرنا چاہیے، انہیں کون سے نعرے لگانے چاہیے، مگر جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطالبات اپنے طریقے، اپنے مرضی سے بیان کرے، چاہے وہ جنس کی بنیاد پر ہوں یا نسل یا مذہب کی بنیاد پر ہوں، نہ کہ جو اس طبقے کو پیس رہا ہے وہی اس پسے ہوئے طبقے کو بتائے کہ میرے خلاف احتجاج تمہیں کیسے کرنا ہے۔ پس تو رہے ہو مگر اپنے ہی پسے جانے کے خلاف آواز کیسے اٹھانی ہے۔ عورت مارچ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، اس میں تو ہر انسان کو حصہ بننا چاہیے جو کسی بھی سطح پر انسانوں کی برابری، بنیادی انسانی حقوق کا اور پرامن انداز میں اپنی بات کرنے کا قائل ہے۔ ہر وہ انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ وہ عورت مارچ کا حصہ بنے۔